اقبال کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے اور خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. اب بس ہے شکوائے تقدیر جلتا تو خود تقدیر جلتا کیوں نہیں ہے. آج پوری صدی گزر گئی اور یہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے. جنہیں اقبال کہتا ہے کہ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے. یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیبند, ہمیشہ مور و مغز پر نگاہ ہے ان کی, ہمیشہ مور و مغز پر ہے نگاہ ان کی. اور جہاں میں ہے مصر عنکبوت ان کی کمند. آپ ہی لوگوں نے مدد کھلا دے پھر آپ ہی چور لگ کے دے آپ ہی ہاتھوں مکانہ لٹا دے آپ ہی ہاتھوں تالے توڑوا دے کپڑا سارا چوری کروا دے پھر بنا لب کے دے. جناب ساڈا احسان ہے شیخ صاحب اسی کپڑا لب کے دیتا سی تے دکان تو چوری ٹوٹی سی تے چور اسی لب کے دیتا تاکہ شیخ صاحب زندگی بھر آخری سانساں تک انہاں دے جناب غلام بن کے رہن. جدوں الیکشن آوے ووٹ انہاں نوں دین بھی تے دوان بھی, کیونکہ صدر نے شیخ صاحب پورے میاں چنوں دے سیاستدان نے جناب نور لیگ نے احسان کیتا سی کہ چور آپ لب کے دیتے سن. بھائی ڈاکہ جو آپ ہی مروایا سی تے پھر آپ ہی لب کے دیتے سن. امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے, یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیبند, ہمیشہ مور و مغز پر ہے نگاہ ان کی. جہاں میں ہے مصر عنکبوت ان کی کمند, خوشا و قافلہ. اقبال کہتا ہے خوشا و قافلہ. اقبال آج بھی اس قافلے کی تعریف کر رہا ہے. اقبال آج بھی اپنے وصال کے 100 سال کے بعد تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ خوشا و قافلہ, خوشا و قافلہ جس کے امیر کی ہے متا. خوشاب کا وہ کتنا قافلہ چنگا ہے کتنا بہتر ہے جنہیں امیر دی دولت ہے. خوشاب قافلہ جس کے امیر کی ہے متا, جذبہ ہائے ملکوتی تخیل ہائے بلند. اقبال کہہ رہا ہے آج بھی اپنی مثال کے بعد تقریباً 1 صدی کے بعد پیغام دے رہا ہے کہ وہ سارے عالمی کفر کے ایجنٹ ہیں. ہر شخص نون لیگ کے روپ میں آئے, کوئی پیپل پارٹی کے روپ میں آئے, کوئی کاف لیگ کے روپ میں آئے, کوئی پی ٹی آئی کے روپ میں آئے, کوئی لڑکیاں نچائے, کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائے, جس روپ میں کوئی آئے گا یہ سارے شیطان کے چہرے ہیں, عالم کفر کے غلام ہیں. اور خوشا و قافلہ جس کے امیر کی ہے متا, خوشا و قافلہ وہ قافلہ کتنا بہتر ہے کتنا چنگا ہے جنہیں امیر دی دولت دی ہے, نہ کرودر نہ جاگیر نہ بینک بیلنس. خوشا و قافلہ جس کے امیر کی ہے متا, تخیل ہائے ملکوتی جذبہ ہائے بلند. جس کا تخیل فرشتوں کا ہے اور جذبے جوان ہیں بلند ہیں. انشاءاللہ ہمارے جذبے ملک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہماری مونچھیں مولانا شیر محمد صاحب کو گرفتار کرانا رکھتے نہیں. دو جناب گورنر امیر محمد خان بڑا جلال دیتا سی, وہ گندنا مسلم بڑھ دیتا سی تو کہتا سی مشرقی پاکستان لے گا, اے تو مسلم بڑھ دینا ہے مغربی پاکستان لے گا. بھائی یہ اوقات کی سی ایک گھوڑی پال مربے لینے والے جاگیاں لینے والے جنہوں نے کتے پال کے انگریزوں نے کتے نہا کے ایک گھوڑے پال کے جناب انگریز کی غلامی عقل آتی تھا. ملک و ملت کے ساتھ غداری کرنے والے, قوم کے ساتھ غداری کرنے والے اور دین کے غدار یہ انگریزوں کے غلام تھے. آج کل اللہ ماشاءاللہ سرکاری نوکری جنہیں سرکاری پیر لگ رہے ہیں انجی لکھتے سن اور لکھتے لگ کر دے لیکن دو جناب گورنر امیر محمد خان وہ دی مچ جناب سردی مچ رہا ہے مشرقی پاکستان ہلتا سی کبھی نہیں بٹ کر مغربی پاکستان ہلتا سی. بھائی پر اوقات کی سی انگریزوں میں وفاداری تے دین میں غداری, پاکستان میں غداری, قوم میں غداری, اور اس غداری کے نتیجے مولانا شیر محمد صاحب اٹک والے انہوں نے گرفتار کروایا گیا سی. جنہاں کی آواز بڑی خوبصورت سی چہرہ بھی خوبصورت سی, قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں پھر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں.
اور جو انہوں دونوں نے گورنر نواب مارچ نے اور گورنر عظیم محمد خان نے مولانا شیر محمد صاحب نے گرفتار کروایا تھا اور آپ گرفتار ہو کے جیل چلے گئے. پھر انگریز نے جو دیکھا کہ سلاخات اہم چہرہ رکھ کے منہ رکھ کے آپ تلاوت قرآن کرتے سن تو جڑے ہوتے ہندو دسے گرفتار سن وہ بھی کلمہ پڑھ لگ پڑے سن. انگریز نے پھر منہ گندگی بند دیتی تھی تاکہ آپ تلاوت نہ کر سکیں. اے مچھا رکھ کے بے غیرتی کرتے سن کہ میں سلام پیش کرنا اس مچھا رکھنا ہے سید سلطان ٹیپو نو جن نے مچھا رکھ کے پھر دین کی خدمت کی تھی. دین کی خدمت حق ادا کیتا اور انگریز کے سامنے ان سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. جی آج بھی 5-6 دن پہلے آج بھی ٹیپو سلطان کی تلوار 140 کروڑ سے بیچ چکی ہے. جڑے آپ ہی وکے نے انہوں کوئی شے نہیں وکی کہ گورنر عظیم محمد خان کی طرف لاش نہیں ملی کہ قبر بھی کوئی نہیں قبر بھی کوئی نہیں. جنہیں دین کی خاطر جنہیں مجھ کام آئی کہ طاقت کام آئی قدرت کام آئی آج بھی انہوں نے تلوار 140 کروڑ سے بک گئی. یہ لوگ بکنے والے نہیں جھکنے والے نہیں سودا کرنے والے نہیں. بابا جی سے لے کر آج تک تحریک لبیک پاکستان نے یہ سبق پڑھا ہی نہیں کہ بکا کیسے جاتا ہے جھکا کیسے جاتا ہے. تحریک لبیک کو ایک قسم کی یاد ہے کہ مدینہ پاک کے تاجدار کی بارگاہ میں کیسے بکنا ہے اور کیسے جھکنا ہے. ہم صرف مدینہ پاک کی تاجدار کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہیں. ہمارا سب کچھ حضور علیہ السلام کے لیے آتے ہیں. ہم دین کے لیے آتے ہیں. ہم نہ کسی بلے کو مانتے ہیں نہ تیر کو مانتے ہیں نہ کسی نون لیگ کے حامی ہیں نہ کسی کاف لیگ کے حامی ہیں نہ کسی بلاول کے غلام ہیں نہ کسی سرکاری کے غلام ہیں. ہم نے کلمہ ہی حضور علیہ السلام کا پڑھا ہے. آیا 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 آج بھی میرے پاپا جی دی آج بھی میرے پاپا جی دی یا رسول یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک